اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی یعنی کہ فضیلت ذکر کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو کریں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی ذکر اذکار ہو، کوئی نماز ہو، کوئی روزہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کا اہتمام کریں، اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ بس اس کی فضیلت بیان کر دی اور بات ختم ہوگی۔ اصل یہ ہے، اس لیے ضرورت ہے اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھنے کی۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں، اگر پورے مہینہ نہیں تو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ رکھ لیں، کیونکہ نفل ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن نفل ہونے کے باوجود سب سے افضل روزے ہیں نفل روزوں میں سے۔ اس لیے کوشش کی جائے جتنے بھی اس مہینے کے روزے رکھے جا سکیں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کیا ہے؟ 10 محرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ مدینہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو مدینہ میں یہودی تھے۔ ان یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، بچا لیا تھا، اور اس کے مقابلے میں فرعون اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو یہودی کہتے کہ ہم بھی اس دن کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا اولی بموسیٰ منکم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تمہاری نسبت زیادہ ان کے قریب ہوں، ان کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا اور سورج نکل چکا تھا۔ اس وقت آپ نے آدمی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کرے کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ ابھی سے روزے کی نیت کر لے اور اپنا روزہ مکمل کر لے، اور جو کھا پی چکا ہے پہلے صبح سے وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے پیے۔ اور یہ محرم کا 10 محرم کا روزہ جو ہے عاشورہ کا روزہ، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا۔ اور رمضان کے روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ رمضان کے روزے 2 ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہجرت کے پہلے سال محرم کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور آپ نے خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی، صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے محرم کے روزے کے بارے میں اجازت دے دی کہ جو رکھنا چاہے رکھے، یعنی نفل قرار دے دیا، اور رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ لیکن اس کی فضیلت باقی ہے، کہ فضیلت کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دن کے روزے کی کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔